بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ احباب سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات و واقعات سن سکیں گے۔ سب سے پہلے ان کا نام و نسب تاریخ کی کتابوں میں کچھ اس طرح لکھا گیا ہے کہ ایوب علیہ السلام روم میں سے تھے اور ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: ایوب بن موس بن رضا بن العیس بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اور بعض نے اس طرح سلسلہ نسب بیان کیا ہے: ایوب بن موس بن روئیل بن العیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے والد گرامی ان لوگوں میں سے شامل تھے جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اس وقت ایمان لائے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کو نہ جلایا۔ بہرحال آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس طرح بیان کیا ہے: وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ العیس بن اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ لیا بنت یعقوب علیہ السلام ہے۔ بعض نے کہا کہ رحمت بنت افرائیم ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ لیا بن منسا بن یوسف علیہ السلام ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ تاریخ و تفسیر کے علماء نے لکھا ہے کہ آپ بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین تھی۔ ارض حوران کی سنیا کا علاقہ آپ کی ملکیت تھا، اور یہ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی، اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لے لیا گیا، اور آپ مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اور عضو صحیح سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے ان جسمانی و مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا اور دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے، تو آپ کو شہر سے باہر کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا، اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی غمخوار نہ رہا۔ وہی آپ کی نگرانی کرتی رہی۔ اس نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھی، بار بار آپ کے پاس آتی جاتی اور ہر ضرورت کا خیال رکھتی رہی۔ اس کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت و مزدوری کرنے لگی، اور شوہر کی خوراک کی ضروریات کا انتظام کرتی رہی۔ یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش و نعمت کے لمحے گزار چکی تھی، اور ہر قسم کی آسانیاں دیکھ چکی تھی۔ بعد میں مال و اولاد سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے، اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے۔ لوگوں کی خدمت اور معاشی بدحالی بھی اٹھانی پڑی، لیکن اس اللہ کی بندی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے ابتلا و آزمائش میں انبیاء ہے، پھر وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوں گے۔ اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے۔
آزمائش ابتلا کی ہر قسم سے سابقہ پڑتا ہے، اور آپ کو صبر و ثواب اور حمد و شکر میں مزید پختہ کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا اور آپ پر آنے والے مصائب بھی ضرب المثل بن گئے، کیونکہ وہ بھی اپنی مثل آپ تھے۔ حضرت وہاب بن منبع اور دیگر علماء بنی اسرائیل سے ایوب علیہ السلام کی بیماری و تکالیف کے متعلق ایک طویل واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے مال و اولاد آپ سے جدا ہو گئے اور آپ کس قدر جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ اس واقعہ کی صحیح ہونے کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور یہ بیماری کئی سال رہی، جس میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت وہاب بن منبع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری 3 سال تک رہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 سال چند ماہ کا عرصہ، اور آپ کو یہ بیماری اتنی شدید ہو گئی کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی، اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحیح سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری میں صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی اہلیہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت و مزدوری کرتی، اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ پھر لوگوں نے اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بند کر دی کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب کی بیوی ہے۔ جب کسی نے مزدوری دینا پسند نہ کی تو اس نے اپنے 2 مینڈوں میں ایک مینڈی کسی امیر زادہ کے ہاتھ فروخت کی اور اس سے عمدہ کھانا حاصل کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئی۔ انہوں نے سوال کیا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی لوگوں کی خدمت کے عوض لائی ہوں۔ اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو پھر دوسری مینڈی فروخت کر کے کھانا لے آئیں، تو آج بھی آپ نے اسے غیر مانوس سمجھا اور قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتائے کہ یہ کھانا کہاں سے لے آئی۔ تو بیوی نے سر سے دوپٹہ اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر منڈا ہوا ہے۔ اب یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آپ کے 2 بھائی تھے، ایک دن آپ کے بھائی آپ کو ملنے آئے، لیکن آپ کے جسم کی بدبو کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ایوب میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ اس کو ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوئے کہ اتنے پریشانی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری، جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا شخص ہو تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ نے آسمان سے اس کی تصدیق نازل فرمائی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیض نہیں ہے، جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی بغیر قمیض کے ہے، تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ آسمان سے آپ کی اس بات کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، اور سجدے میں گر گئے اور التجا کی، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں اپنا سر اوپر نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تو میری بیماری دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سر اٹھانے سے پہلے ان کو شفا عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے
اور دور اور نزدیک کے سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے، صرف 2 بھائی آپ کے پاس آتے جاتے رہے جو آپ کی ساتھ بہت تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی سے کہا، اللہ کی قسم ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں اس جیسا کسی نے گناہ نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا، یہ کیسے اس نے کیا کہ 18 سال گزر گئے ہیں، اللہ نے ابھی تک اس پر رحم نہیں کیا اور اس کی بیماری دور نہیں کی۔ جب وہ دونوں شام کے وقت آپ کے پاس آئے تو ایک سے نہ رہا گیا کہ اس نے وہی بات ایوب علیہ السلام سے کہہ دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں 2 آدمیوں کے پاس گزرتا اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے اور قسم اٹھا رہے ہوتے تو میں گھر آ کر ان دونوں کی قسموں کا کفارہ دے دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ کا نام بلا وجہ تو نہ لیا ہو۔ پھر آپ بیماری سے شفا یاب ہوئے، آپ قضائے حاجت کے لیے نکلتے اور جب فارغ ہوتے تو آپ کی بیوی اپنے ہاتھ دے کر سہارا دیتی حتیٰ کہ آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن اس سے دیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی جو کہ سورۃ صاد میں ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی، اتنے میں ایوب علیہ السلام اس کی طرف آئے جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی اور اب وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو۔ جب وہ صحیح اور تندرست تھے فرمایا، میں ہی وہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس میں سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا، پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ بھی لبالب بھر گیا۔ اور طرح جب آپ صحت یاب ہوئے تو آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، آپ کی بیوی آئی اور آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید اسے کتے لے گئے یا بھیڑیا کھا گئے۔ وہ کچھ دیر تک باتیں کرتی رہی تو آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ اور وہ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی اور میرا جسم تندرست کر دیا۔ حضرت ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال اور اولاد واپس کر دیے اور اتنا ہی مال و دولت اور بھی دے دیا۔ وہاب بن منبع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے تیرا مال واپس کر دیا اور اہل و عیال بھی واپس کر دیے اور اتنا ہی اور بھی دے دیا، لہٰذا اس پانی کے ساتھ غسل کرو کہ اس میں تیرے لیے شفا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی کرو اور ان کے لیے بخشش طلب کرو کیونکہ انہوں نے تیرے معاملہ میں میری نافرمانی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی دی تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی اور آپ اپنے ہاتھ سے ان کو لے کر کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ آپ کو کہا گیا، کیا تو سیر نہیں ہوا؟ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کا ایک لشکر بھیجا گیا۔ آپ ان کو پکڑ کر کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ ان سے کہا گیا، کیا تجھے وہ کافی نہیں جو میں نے تجھے دیا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے فضل سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری اور باطنی صحت و تندرستی، حسن و جمال اور کثیر مال سے نوازا، حتیٰ کہ آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش
کر دی گئی اور اہل و عیال کی نعمت سے مالا مال کیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس کا اہل و عیال واپس کر دی اور اتنا ہی اور دے دیا گیا، اور اللہ نے ان کے فوت شدہ بیٹے اور بیٹیاں دوبارہ زندہ کر دی۔ اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کے بدلے اور اہل و عیال دے دیے، اور آخرت میں ان سب کو جنت میں داخل کر کے ایوب علیہ السلام پر اپنا انعام مکمل فرمائے گا، یعنی اپنی رحمت و مہربانی سے ان کی تکلیفیں دور کر دیں اور ان کی بیماری کو ختم کر دیا۔ یعنی جو بھی شخص جسمانی، مالی اور اولاد کے لحاظ سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام بہترین نمونہ ہے کہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بیماری اور تکلیف سے آزمانا چاہا تو انہوں نے صبر کیا اور اجر و ثواب کی امید کے سہارے مصیبتیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام تکالیف سے شفا عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت یابی کے بعد 70 برس تک زندہ رہے اور دین حنیف کے لیے محنت کرتے رہے، کیونکہ آپ کے بعد لوگوں نے دین ابراہیم کو تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب فوت ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 93 سال تھی، اور بعض کے خیال میں اس سے زیادہ تھی۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اغنیاء کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور غلاموں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بیماروں اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کرے گا، آپ نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے ہومل کو معاملات کی نگرانی کرنے کی وصیت فرمائی، اور ان کے بعد بشر بن ایوب نے معاملات کی نگرانی کی، اور یہی وہ شخص ہے جن کے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہی ذوالکفل ہے۔ آپ کا یہ فرزند ارجمند لوگوں کے کہنے کے مطابق نبی تھا اور 75 سال کی عمر پائی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کس طرح لگی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، والسلام۔